बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीक़े से। सबक नंबर 10 पहला हिस्सा लेते हैं हम, जिसमें 2 दुआएं सीखेंगे। ग्रामर में फ़ेल माजी कंटिन्यू करेंगे और कुछ नुकात तालीम भी लेंगे, और इस सबक के ख़त्म तक इंशाअल्लाह आप 116 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान करीम में 28,854 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। 7 होमवर्क को करना मत भूलिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के और 1 सुनने का और 1 सुनाने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें दोहराने का, और 2 दुआएं भी, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा और एक अपने साथियों के लिए, कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम मिलकर क्लास में पढ़ने की तौफीक दे ताकि उसमें रेगुलरिटी हो। अकेले करेंगे तो उसमें रेगुलरिटी नहीं रहेगी। सबसे अहम ये कि वोकैबुलरी शीट आपको साथ में रखना है। तो हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। तो पहला टुकड़ा लेते हैं हम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ए हमारे रब हमें दे दुनिया में भलाई। रब्बना यानी ए हमारे रब, राइट। असल में वो रब्बुना था, जब दुआ के सेंस में आता है तो या रब्बना आता है, तो या अंडरस्टूड है यहाँ पर। तो रब्बना ए हमारे रब। आती ना, 2 टुकड़े हैं इसमें। आती यानी दे, हम भीख मांग रहे हैं अल्लाह ताला से, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। आती दे, ना हमें, आती ना दे हमें। आपने सुना होगा मशहूर कोटेशंस, जैसे मशहूर कोटेशन जैसे अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, कायम करो नमाज को और दो ज़कात। आतू प्लूरल है, आती सिंगुलर है। आती दे ना हमको। फिर दुनिया, दुनिया में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने सीखा अकबर यानी सबसे बड़ा, उसकी मुअन्नस है कुबरा यानी सबसे बड़ी। असगर यानी सबसे छोटा, उसकी मुअन्नस है सुगरा सबसे छोटी। अदना यानी सबसे करीब, और उसकी मुअन्नस है दुनिया यानी करीब सबसे, मुअन्नस में यानी मुअन्नस लफ्ज़ है सबसे करीब का है। एज कंपेयर टू आखिरा यानी दुनिया करीब है आखिरत के मुकाबले में। फिर दुनिया, दुनिया में, राइट। फिर दुनिया, दुनिया में। हसना, हसन यानी अच्छा, हसना अच्छी या भलाई, अच्छी चीज़ या भलाई, ठीक है। ऐ हमारे रब हमें दे दुनिया में भलाई। हसना की जमा है हसनात, राइट। जैसे मुस्लिमा मुस्लिमात, आया आयात, हसना हसनात। क्या मतलब है दुनिया की भलाई? पहली बात तो ये कि अक्सर दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं, कुरानी दुआएं, आपको मालूम भी होगा, आपने कई बार सुना होगा रब्बना रब्बना रब्बना। तो रब की तशरीह को याद रखिए, यानी हर ज़रूरत को पूरी करते हुए हमारी परवरिश करने वाला, यानी ऐ वो हस्ती जो हर चीज़ को हमारी पूरी ही कर रहा है, तो हम तुझी से मांगते हैं, तू ही जो है देने वाला है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। दुनिया की हसना में मुख्तलिफ़ चीज़ें शामिल हैं। मसलन नंबर 1 ज़रूरियात ज़िंदगी, यानी सेहत है, ख़ानदान की फ़लाह है, इज़्ज़त है, वक़ार है, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, ख़ानदान, बच्चे, दोस्त वग़ैरह। और वो चीज़ें जो आखिरत के लिए सूदमंद हैं, जैसे कि फ़ायदामंद इल्म, सही अक़ीदा, अच्छे अमाल, इखलास, अच्छे अखलाक, तरबियत वग़ैरह। और अमन सुकून जिसमें इस्लाम के अहकाम पर अमल किया जा सके। ये सारी चीज़ें हसना हैं अगर वो हमारी आखिरत को तैयार करें। अगर इनमें से कोई भी चीज़, चाहे वो माल दौलत, नौकरी, तिजारत, बच्चे, दोस्त वग़ैरह, अगर इनमें से कोई चीज़ आखिरत को बर्बाद करती है तो वो हसना नहीं है। तो हमको सोचना चाहिए, कई दुआएं कर सकते हैं हम, एहतिसाब कर सकते हैं इसकी रोशनी में कि क्या मैं दुनिया में जिस चीज़ के पीछे दौड़ रहा हूँ वो हसना है, ठीक है। और अगर मांगने के बाद अगर मुझे वो कोट अनकोट ठीक चीज़ नहीं मिली तो क्या मैं मुतमईन रहता हूँ अल्लाह के फ़ैसले पर। और प्लान बनाइए, रोज़ाना का सुबह शाम तक का शेड्यूल बनाइए कि कैसे हम दुनिया और आखिरत की हसनात को हासिल कर सकें। चलिए तर्जुमा कीजिए। रब्बना, ऐ हमारे रब, आती ना हमें दे, हाँ दे हमें, ऐसा चलते हैं हम, दे हमें, ताकि लफ्ज़ के तर्जुमे को मैच करें हम। आती ना दे हमें, फिर दुनिया
دنیا میں حسنہ بھلائی. پھر سے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں حسنہ بھلائی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی. ماشاء اللہ. علم وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی. ٹھیک ہے. وا کا مطلب اور، فی کا مطلب میں، فی الآخرہ آخرت میں. آخر مذکر ہے، آخرہ اس کی مؤنث ہے. آخرہ آخر میں آنے والی، ٹھیک ہے، دنیا کے مقابلے میں بعد میں آنے والی ہے وہ. تو آخرت میں حسنہ، حسن مذکر ہے، حسنہ اس کی مؤنث ہے، یہ ابھی ہم نے سیکھا. تو آخرت میں بھلائی دے. آخرت کے حسنہ میں شامل ہے اللہ کی خوشنودی، جنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، سارے گھر والوں کا ہمیشہ کا ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دیدار کا موقع اور اس کی رضا یعنی خوشنودی. وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی. چلیے ترجمہ کیجئے. وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنہ بھلائی. وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنہ بھلائی. علم وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے، یا عذاب سے آگ کے، تو اس کو عذاب النار آگ کے عذاب سے. وا کا مطلب اور، قی بہت دلچسپ ورب ہے یہ، بچا. آگے سیکھیں گے ہم کہ کیسے یہ ایک لفظ کا ایک حرف کا معنی آ رہا ہے بچا. بہرحال وا مطلب اور، قی یعنی بچا نہ ہمیں، اور بچا ہمیں. عذاب یعنی عذاب، عذاب النار، نار مطلب آگ، عذاب النار آگ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے، اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. اس سے پہلے ہم نے آلریڈی پوچھ لیا تھا کہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ آخرت میں بھلائی دے، پھر یہ عذاب کا ذکر کیوں ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی مسلمان گناہگار ہو تو جنت میں داخلے سے پہلے اس کے گناہوں کی صفائی ضروری ہے، اس لیے کہ جنت پاک جگہ ہے. یہ صفائی کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں وغیرہ. ٹھیک ہے. اور یہ دنیا کی مشکلات وغیرہ یہ انسان کے درجات بلند کرنے کے لیے بھی ہو سکتی ہیں. صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سی مشکل کس کے حق میں کیا چیز بن رہی ہے، کیا اس کے درجات بڑھا رہی ہے یا اس کے گناہوں کو صاف کر رہی ہے. ہم جج نہیں کر سکتے، اللہ کو معلوم ہے. بہرحال یہ دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی اور حشر کی سختیاں، اگر یہ بھی کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا. قبر کی اور حشر کی سختیاں یہ تو مومن کے لیے درجات بڑھانے کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، صرف دنیا کی مشکلات میں یہ بات ہو سکتی ہے. بہرحال گناہوں کی صفائی کے لیے اگر استغفار، دنیا کی مشکلات، موت پر مشقت، قبر کی، حشر کی سختیاں وغیرہ کافی نہ ہوں تو اس کو آگ میں ڈالا جائے گا تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. اس کے بعد اس کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. صفائی کی ان سب صورتوں میں سب سے آسان استغفار ہے، اس لیے ہم کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ہماری نمونہ ہیں، آپ تو پاک صاف تھے، آپ روزانہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے تھے. اگر چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے اور اپنی رحمت سے سیدھا جنت میں داخل کر سکتا ہے. تو ہم کہیں اللہ ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. چلیے پریکٹس کیجئے. وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. ٹھیک ہے. چلیے وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. وقینا اور بچا ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں، وقینا اور بچا ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. علم. آل رائٹ، اب ہم ایک دوسری دعا لیتے ہیں، حدیث سے آئی ہے. یہ معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ،
اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں اے معاذ نماز کے بعد یہ پڑھنا کبھی نہ بھولنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو دعا کی اہمیت کا احساس کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دے کر یہ دعا سکھائی. سب سے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا، یعنی اٹینشن اور کنیکشن بتانے کے لیے اور اہمیت بتانے کے لیے. پھر قسم کھائی، پھر کہا قسم کھا کے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. پھر کہا تم کو وصیت کرتا ہوں. پھر کہا اس دعا کو کبھی مت چھوڑنا. تو بہت ہی اہم دعا ہے یہ. دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیرے ذکر پر اور تیرے شکر کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم یعنی اے اللہ. اعنی دو الفاظ ہیں اس میں. اعن مدد کر، نی میری، اعنی مدد کر میری، علی یعنی پر، ذکری کا تیرا ذکر، علی ذکری کا تیرے ذکر پر، تیری یاد پر یعنی تجھے یاد کرنے پر میری مدد کر، و شکری کا اور تیرے شکر کرنے پر یعنی تیرا شکر کرنے پر کہ اللہ مدد کر کہ میں تیرا شکر کروں. و حسن عبادتی کا، حسن یعنی اچھا یا اچھی، عبادتی کا تیری عبادت، تیری اچھی عبادت پر یعنی تیری اچھی عبادت کرنے پر. یاد رکھیے انسان جو ہے اگر نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، شکر بھی کرتا ہے تو اس کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے اور یہ اللہ ہی کی مدد سے ہو سکتا ہے. انسان کوشش کرے لیکن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ ہی کی مدد توفیق سے یہ کام ہوتے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا ہے. تو بھائی ذکر یا نماز بہترین عبادت تو ختم ہو گئی، تو پھر یہ جو مدد فرما یہ کس کانٹیکس میں ہو سکتا ہے؟ مختلف جو ہے باتیں ہو سکتی ہیں، مختلف احساسات کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. مثلا اے اللہ اگرچہ کہ میں نے ابھی نماز پڑھی ہے مگر اس طرح نہیں پڑھ سکا جیسے کہ پڑھنا چاہیے، یعنی اکڑنا نہیں کہ میں نے بہترین نماز پڑھ لی ہے، نہیں، یہ ایک احساس ہونا ہے کہ میں ایسا نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے، اس لیے میری مدد کر کے اگلی بار میں تیری اچھی عبادت کر سکوں، اچھا ذکر کر سکوں، اچھا شکر کر سکوں. اور دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ اے اللہ اب نماز کے بعد میں مسجد سے باہر جاؤں گا. ظاہر ہے کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر کرنا آسان ہے لیکن دنیا کے کاموں میں تجھے کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے میری مدد کر تیری یاد کرنے پر، اور دنیا میں جو ہے میں کھاؤں گا پیوں گا جبھی بھی جو ہے شکر کرنے پر یاد جو ہے مدد کر. تو ذکر، شکر اور اچھی عبادت. ذکر کیا ہے؟ انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا، بھولتا رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا بہت زور سے ہم کو اپنی طرف کھینچتی ہے. دنیا کے کاموں میں، نفع نقصان میں، کاروبار میں انسان ڈوبا رہتا ہے. اور شکر کیا ہے؟ خاص کر خوشحالی اور نعمتوں کے وقت، اور اس میں بھی عملی شکر کرنا یاد نہیں رہتا، یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا یاد نہیں رہتا. اور اچھی عبادت، مثلا ہم اکثر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فر ادھر ادھر سوچتے ہوئے بغیر احساس کے، کبھی جان پر سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، استغفر اللہ. اچھی عبادت کرنا چاہیے، ایسی عبادت جو اللہ کو پسند آئے. اور اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں کہ وہ تیری بہترین عبادت بن جائے. چلیے ترجمہ کیجئے. اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری علی ذکرک تیری یاد کرنے پر، و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. پھر سے اللہم اے اللہ اعنی مدد فرما میری علی ذکرک تیری یاد کرنے پر و شکرک اور تیرا شکر کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. علم
माशाअल्लाह, फिर से हम रिमाइंड कर रहे हैं आपको, साथ में आप वोकैबुलरी शीट रखें। अब हम लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद ग्रामर और नुकात तालीम सीखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Assalamu alaikum. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum